بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال صلى الله عليه وسلم لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن ساتھیوں، آج مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پہ بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون ہے۔ گرامی قدر احباب، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ عظیم خوش نصیب ہستیاں جنہوں نے آقا علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور پھر ایمان ہی کی حالت میں ان کو موت آئی ہو، تو ایسی خوش نصیب خوش قسمت ہستیوں کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ میرے انتہائی عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو حضور کے ساتھ متصف کیا۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی بلندی کے لیے صحابہ کو چنا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو پیارے صحابہ دیے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی بلندی کے لیے صحابہ کو چنا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں صحابہ کرام کو اولئک هم المفلحون کہا، اولئک هم المؤمنون حقا کہا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ والذین معه صحابہ اشداء علی الکفار صحابہ رحماء بینہم صحابہ تراہم رکعا سجدا صحابہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ۔ آخر یہ مقام صحابہ کو کیسے ملا، کیوں ملا اور ملتا بھی کیوں نہ؟ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی ایسی قربانیاں لی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دین کو ایسا بلند کیا کہ آج تک کوئی مائی کا نال صحابہ جیسی قربانی دے ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی اقتدا پاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آقا علیہ السلام نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے دشمنی کی گویا کہ اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کو
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کے گواہ صحابہ، حضور کے نورانی مکھرے کے گواہ صحابہ، حضور کے قرآن کے گواہ صحابہ، حضور کی مکی زندگی کے گواہ صحابہ، حضور کی مدنی زندگی کے گواہ صحابہ، حضور کے پسینے کے گواہ صحابہ، حضور کے پسینے کی خوشبو کے گواہ صحابہ، حضور کے چلنے کے گواہ صحابہ، حضور کے اٹھنے کے گواہ صحابہ، حضور کے کھانے کے گواہ صحابہ، حضور کے پینے کے گواہ صحابہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کے وفات تک ہر کام کے گواہ میرے صحابہ ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کے باغ ارم میں ہے اترنا، موضوع سخن ہے صفات صحابہ، ملا ہے جو بے عیب لا ریب ہم کو، کلام مقدس برات صحابہ۔ وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین۔